ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے دعوت، اور آج ہم کس شخصیت کے ہاں جا رہے ہیں، کن کی دعوت ہے؟ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ فان بھائی، آپ کب سے اس پرسنالٹی کو جانتے ہیں؟ میں تو ان کو 95 سے تقریباً جانتا ہوں، لیکن وہ شخصیت ایسی ہے کہ لاہور شہر اسپیشلی اور کے پی کے یہ جو صوبہ ہے، اس میں وہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے ماشاء اللہ، اور دعوت اسلامی کے کئی ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، اور مدنی چینل سے بھی ان کا ایک خاص تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہماری یہ پرسنالٹی ہیں، اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ دیکھ کے خوش بھی ہوں گے، اور ان کی باتیں بھی سن کے انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے دعوت، یہ تھوڑا ہٹ کے الگ سے پروگرام ہے۔ عام طور پہ جیسے ہوتے ہیں مبلغین بیانات کرتے ہیں یا ٹاک شوز وغیرہ ہوتے ہیں، ہے تو ایک طرح سے ٹاک شو ہی، لیکن ہم اس پرسنالٹی کی بالخصوص جو ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ظاہر ہے، انہوں نے ایک ٹائم سپینڈ کیا ہے، اور دعوت اسلامی ان کا ایک عرصہ گزرا ہے، امیر اہل سنت کی صحبت سے وہ فیض یاب ہوتے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ناظرین کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، تو الحمدللہ امید ہے کہ ناظرین اچھا فیل کریں گے انشاءاللہ۔ بس قریب ہی پہنچنے والے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ اے روزے دارو ہو تم کو مبارک، لو مغفرت کی نوید آئی، اے روزے دارو ہو تم کو جی عرفان بھائی پہنچ گئے، آئیے چلتے ہیں۔ مغفرت کی نوید۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے زیارت کی آج کے ہمارے پروگرام کی جو شخصیت ہیں وہ ہیں حاجی یفور رضا اتاری صاحب۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں حاجی صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب، یہ ارشاد فرمائے، یفور نام بڑا یونیک سا نام ہے، تو والدین نے یہ نام رکھا یا مطلب کوئی بعد میں کوئی نام رکھا گیا ہے؟ جی الحمدللہ عز و جل، والدین کی طرف سے جو نام تھا وہ تھا محمد، اور پکارنے کے لیے فیاض۔ میرے دادا نے رکھا تھا نام یہ، لیکن جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضری ہوئی، تو ایک حج کا موقع تھا اور مدینہ شریف میں حاضری تھی، اور مدینہ شریف میں حاضری کے بعد مسجد نبوی شریف سے باہر آئے تو امیر اہل سنت نے مجھے ایک پرچی عطا فرمائی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں اور میں یاد کر رہا ہوں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو، اور اس یافور کو یاد کر رہا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی، تو مجھے دل چاہتا ہے میں کسی کو یافور کہہ کر پکاروں۔ تو پھر لکھا کہ حاجی فیاض کا نام محمد اور پکارنے کے لیے یافور رضا رکھتا ہوں۔ تو 1995 میں امیر علیہ سنت نے حج کے موقع پر ریاض الجنہ میں اس نام کو تبدیل فرما دیا۔ 1995 میں امیر اہل سنت نے آپ کو یہ نام عطا فرمایا، تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کب سے وابستہ ہیں؟ الحمدللہ 1989 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور 1989 سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورا بنی سن 2000 میں جی، اور الحمدللہ
اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بنے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی وقت سے الحمدللہ امیر علیہ سنت نے قبول فرمایا اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی رکنیت الحمدللہ مجھے حاصل ہے. ماشاء اللہ. تو حاجی صاحب شورا میں آپ کے پاس کیا کیا ذمہ داری ہیں؟ میرے پاس جو ذمہ داری اس وقت ہے وہ مرکزی مجلس شورا کی رکنیت ہے اور لاہور ڈویژن جو ہے میرے پاس ہے، اور پلس کے پی کے اور جی بی میں بھی دعوت اسلامی کی تنظیمی طور پہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے. سب کچھ عرصہ پہلے آپ بیرون ملک تشریف لے گئے تھے، تو سب ابھی تک جتنا عرصہ گزرا دعوت اسلامی میں آپ کا، تو کتنے ممالک کا سفر آپ نے کر لیا ہوگا؟ میں الحمدللہ کم و بیش کوئی تقریباً 40-41 ملکوں میں اب تک جا چکا ہوں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے. تو یہ دوسرے ممالک میں جا کے وہاں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایسی؟ دیکھیں دعوت اسلامی کا سلوگن کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اپنی اصلاح رہ کر یہاں ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے ہیں اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کی صحبت ہے، شورا کے اراکین کی صحبت ہے. یہ اپنی اصلاح کا ذریعہ تو یہی ہے، لیکن جب آپ نے سلوگن دعوت اسلامی کا یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو پھر دنیا بھر میں جانا ہی پڑے گا نا. تو وہاں الحمدللہ دنیا میں مسلمان کہاں نہیں ہیں، ان مسلمانوں کی ضروریات ہیں جو بھائی ریلیجیس نیڈز ہیں. لوگوں کی نیڈز کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ مسلمان نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نماز کی جگہ پراپرلی نہیں ہے. مسلمان کے بچے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سسٹم نہیں ہے وہاں، کیونکہ جہاں لوگ ہیں کمانے کھانے کا سسٹم تو بنا لیا انہوں نے اپنے لیے، لیکن ایجوکیشن کا نظام، ان کے ریلیجیس سسٹم ایکٹیویٹیز، ان کی بچیوں کے لیے تعلیم کا نظام، کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو اسلام ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. اب وہ چیز ہر بندہ تو نہیں سمجھتا. کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ کا ماسٹر ہے، کوئی کنسٹرکشن کا ماہر ہے، کوئی MBBS ہے تو میڈیسن کا ماہر ہے، اگر کوئی IT کا اسپیشلسٹ تو IT میں ماہر ہے، کوئی بزنس میں ماہر ہے تو بزنس لین دین میں ماہر ہے. ہر بندے کی اپنی اسپیشلٹی ہے، اور دعوت اسلامی جو ہے یہ ہول دا لائف کو کور کرتے ہیں. 42 سال کا ایکسپیرینس ہے اسلام کے متعلق. امیر علیہ سنت موجود ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھرپور لائف گزاری تبلیغ دین کے اندر. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا اور اس کے لیے لوگوں کو فیسلٹیز فراہم کرنا، یہ دعوت اسلامی کا کام. ایسا بچوں سے نہیں ملوائیں گے؟ جی الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. آئیے تشریف لائیے. رب کی مزیدائی. سر رمضان شریف کی بہاریں ہیں الحمدللہ، تو رمضان شریف کیسے گزارتے ہیں آپ؟ اللہ کرے گزارنے والے بن جائیں، گزر جاتا ہے بس، آتا ہے اور تشریف لے جاتا ہے. اللہ کرے برکت لینے والے بن جائیں ہم اس کی. تو برکت لے نہیں پاتے، ہے تو بخشش والا مہینہ، ہے تو مغفرت والا مہینہ، ہے تو بس بانٹنے والا مہینہ. اس میں تو افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہی بات ہے رمضان شریف کی، اللہ میں اس کی قدر نصیب فرمائے. میں نے اکثر دیکھا ہے آپ مطلب جو کوالٹی آف لائف ہے اس پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاص ٹاپک ہی مطلب کیوں آپ کا مطلب فیوریٹ ٹاپک ہے یا کیا وجہ ہے؟ مطلب دیکھو دعوت اسلامی کا کام کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. اصلاح کو کیا کہیں گے آپ؟ اپنے آپ کو بہتر کرنا. بہتر کو انگریزی کریں، یہی آ جائے گا مطلب امپروو یور کوالٹی آف لائف، یہ انگریزی کریں گے آپ. صحیح صحیح. تو مطلب دیکھیں اگر ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں، کہیں مسلمان ملتے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کو امپروو کی ضرورت ہے. دیکھیں عقیدے کی اصلاح ہے، عبادات میں اصلاح ہے، نماز میں اصلاح ہے. مثال ایک شخص ہے، آپ دیکھیں جو بھائی ایک شخص ہے وہ خدا کو نہیں مانتا، اور ایک شخص خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایسے جیسے کرنے کا حق ہے. دونوں میں سے کس کی لائف کی کوالٹی بہتر ہے؟ جو اللہ پاک کو مانتا ہے، ایک مانتا ہے اور اس کی جیسا حق ہے اس کی عبادت کرتا ہے. تو دعوت اسلامی نے کیا کرنا ہے؟ اس کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. دونوں میں کس کی لائف بہتر ہے؟ جو نماز پڑھنے والے. تو دعوت اسلامی والے نے اس کو نمازی بنانا ہے. ایک شخص کو نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو نماز آتی نہیں ہے، اور دوسرے شخص کو نماز آتی ہے جیسے ادا کرنی چاہیے، کوشش کرتا ہے وہ، تو اس میں دونوں کی کس کی لائف بہتر ہے؟ جو نماز اس کو آتی ہے. اچھا اسی طرح حقوق العباد میں دیکھیں آپ، ایک شخص پیرنٹس سے ناراض ہے یا پیرنٹس اس سے ناراض ہے، اور ایک شخص پیرنٹس کی بہت خدمت کرتا ہے. دونوں میں سے کس کی کوالٹی بہتر ہے؟ جو خدمت کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص ہے وہ ہمسایوں سے بھی ناراضگی ہے، رشتہ داروں سے بھی ناراضگی ہے، اور ایک شخص ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یار مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے ان سب سے بنا کے رکھنی چاہیے. کوالٹی کس کی بہتر ہے؟
जो बना के रखता है। حقوق العباد میں آ جائیں. اب آگے چلیں معاملات کے اندر. ایک شخص ہے وہ قرض لے کے کھا جاتا ہے, اور ایک شخص وہ ڈرتا ہے کہ یار مجھے قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی اگر میں نے قرضہ لے کے کھا لیا تو وہ ڈرتا ہے. اب وہ قرضے بھی ادا کر دیتا ہے, کوئی اپنے ذمے کسی کا حق نہیں رکھتا. کس کی کوالٹی بہتر ہے؟ جو قرض دے دیتا ہے حق نہیں رکھتا, ادا کرتا ہے, حق نہیں مارتا کسی کا. ایک شخص ہے وہ حلال کماتا ہے, ایک شخص ہے جو حرام کماتا ہے. کوالٹی کس کی بہتر ہے لائف کی؟ حلال کماتا ہے جو. حلال کماتا ہے. ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اور ایک شخص ہے وہ سچ بولتا ہے. کوالٹی لائف کس کی بہتر ہے؟ جو سچ بولتا ہے. سچ بولتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے وہ غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, بات چیت میں احتیاط نہیں کرتا. ایک شخص ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے سیکھ کر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ تربیت فرماتے ہیں, غیبت کی تباہ کریں, کتاب لکھی, گفتگو کے آداب لکھے, سب کچھ آپ نے ارشاد فرمایا. اب اس کے مطابق گفتگو کی احتیاط کرتا ہے. کوالٹی آف لائف کس کی بہتر ہے؟ جو احتیاط کرنے والا ہے. میں جب کوشش کرتا ہوں بات کروں تو لوگوں کو ہم موقع دیتے ہیں کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. دونوں بتاتے ہاں دونوں بتا دیتے ہیں, دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. اور قرآن نے بھی دونوں کو بتایا ہیں, ہے. دونوں کو بتایا ہے. فوڈ کس کو بہتر کہیں گے آپ؟ جو آپ کو مزے میں زیادہ آ رہی ہے, جس میں غذائیت زیادہ ہو, یا جس کو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہے؟ بالکل صحیح. باڈی کی ریکوائرمنٹ. جی. اب لوگ کس کو پسند کر رہے ہیں؟ جس میں چسکا زیادہ, چسکا, جس کا مزہ زیادہ ہے. جبکہ بہتر کون سی چیز ہے؟ جس میں غذائیت زیادہ ہے. ماں کے ہاتھ کا پراٹھا بنا ہو تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. لیکن اب موجودہ دور میں ایڈورٹیزمنٹ, اشتہاری مہم, ذہنوں پہ اتنا غلبہ آ گیا کہ لوگ رائٹ چیز کو رانگ کہہ رہے ہیں اور رانگ چیز کو رائٹ کہہ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی ڈیفرینشیٹ کر رہی ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. الیاس قادری صاحب 42 ایئر سے جب سے دعوت اسلامی بنی ہے, بلکہ اس سے پہلے کہ امیر علیہ سنت مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. ایسا ماشاء اللہ آپ نے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی مطلب ذکر کیا, تو یہ ارشاد فرمائیں سحری میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ سحری میں دلیا. سحری میں دلیا؟ جی دلیا, اس لیے کو کھانے میں آسان, ہضم کرنے میں آسان, لائٹ ویٹ. سحری میں تو دلیا کھایا, تو افطاری میں کیا پسند کرتے ہیں؟ افطار میں میں نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے سیکھا ہے. الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں افطار سادے پانی سے کروں. کبھی کبھی میٹھا کر لیتا ہوں اس کو شہد ڈال کے, کبھی کبھار اویلیبل ہو تو. نہیں تو آج کل یکم رمضان سے اب تک 1-2 بار لیموں والے پانی سے کیا, باقی سادے پانی سے افطار کرتا ہوں. زمزم شریف سے بھی کرتا ہوں. ماشاء اللہ. ایسا بھائی یہ جب آپ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کچھ شیلڈز رکھی ہوئی ہیں, کچھ سرٹیفکیٹس رکھے ہوئے ہیں, سب یہ کس بارے میں ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس میں کیا ہے یہ؟ بس یہ دنیا میں کلچر ہے, جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ دیتے ہیں. دعوت اسلامی کی برکت ہے, اطار کی بدولت ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیا ہے. وہ دعوت اسلامی کی جو بلڈ ڈونیشن کی جو سروسز ہیں ان کو ایڈمائر کرتے ہوئے انہوں نے دیا ہے. یہ پہلے والا؟ جی. اس کے ساتھ ہی وہ ایکسپو ہوئی تھی ڈیری والوں کی, ڈیری پروڈکٹس کی, ایشیا ایکسپو, انہوں نے دیا ہے گیسٹ آف آنر کا. کبھی کوئی پنجاب بار کونسل میں گئے یا کسی لائرز کے بار میں چلے گئے, کہیں ایسا گئے, تو بعض لوگوں کا کلچر ہوتا ہے کہ وہ آنے والے گیسٹ کو, اسپیکر کو, ریلیجس اسکالر کو کوئی نہ کوئی شیلڈ دیتے ہیں. وہ تو شیلڈ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے رہتے ہیں لوگ. پھر سب ماشاءاللہ یعنی ایک ویریس پرسنالٹی ہے, یعنی کہ کہیں وہ ایک ایگزیبیشن کا ملا ہوا ہے, کہیں آئی ٹی والوں کا ہے, کہیں یونیورسٹی کا ہے. تو سب یہ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. آج مشورے میں ایک بیٹھا آپ کے ساتھ, تو آپ مختلف ڈپارٹمنٹ کو ہر ایک کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ یوں دینی کام کر سکتے ہیں, اس فیلڈ میں آپ یوں دینی کام کر سکتے ہیں. تو سب یہ ماشاءاللہ اتنا انکریجمنٹ اور اتنی معلومات, انفارمیشن, کوئی کورس وغیرہ کیا آپ نے اس کا پارٹیکولر, کوئی کیا, کیسے آپ کو سب اتنا نالج حاصل ہوا؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جس گھرانے سے ہیں, یا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی برکت ہے. شروع سے مجھے دعوت اسلامی شروع میں نا اصل میں امیر علیہ سنت کی صحبت ہی ملی ہے. فرسٹ امپریشن امیر علیہ سنت 1989 میں پہلی بار دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کی زیارت ہو مجھے. اور اس کے بعد سے پھر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے الحمدللہ, مطلب کیا بولوں میں, امیر علیہ سنت, لو امیر علیہ سنت, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا. تو بس وہ میں سیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ جو ہوتا ہے سیکھ لیتے ہیں, مدنی مذاکرے سن لیتے ہیں, وہ آگے بتا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے سے ایسا یاد آیا, تو یہ ٹرین بھر کے ہر موقع پہ ماشاءاللہ کراچی لے کے چلتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ذات میں کشش ہے, بے شک آپ کی پرسنالٹی ہے, اور اللہ کرے ہم ان کی قدر کریں, ان سے کچھ لینے میں کامیاب ہو جائیں. میں نے دیکھا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی لوگ صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں, تو کراچی فضان مدینہ وہاں سے ماشاءاللہ 30-32 سال سے دین کا کام ہو ہی رہا ہے, تو لوگ جانا پسند کرتے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت کے لیے لوگ دنیا بھر سے آنا چاہتے ہیں, تو ہم اعلان کرتے ہیں, ٹرین بڑھ جاتی ہے. واہ. جو میں کوالٹی جو ہے نا, وہ ہر بوگی میں پورا قرآن ختم کرنا,
اس کے اندر سحری اجتماع کرنا، اس کے اندر اوزار و وظائف کرنا، اور ٹرین کے جو یہ 20 گھنٹے ہوتے ہیں نا کراچی جانے کے، یہ 20 گھنٹے کے اندر الحمدللہ اسلامی بھائی کئی ایک ایسی نیکیاں سیکھ لیتے ہیں، نماز کا پریکٹیکل سیکھ لیتے ہیں، دعائیں یاد کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین اگر ہم اس طرح کی شخصیات کی ان زندگی کے پہلوؤں سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، ہر چیز کو مینیج کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، ان کی مذہبی جو اپنی کام ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوتے، ان کی ادر ایکٹیویٹیز ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ کس طرح انہوں نے دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ اور یہ ایک میسج بھی ہے عید کے اس موقع پر کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزاریں تو ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، اس میں ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اس میں دنیا کی بقا بھی ہے۔ مہمان نوازی کے لیے آب زمزم شریف حاضر ہے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی۔ بھائی صاحب عید کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ عید الحمدللہ اللہ پاک کی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور تحفہ ہے، الحمدللہ۔ اور عید کے دن بھی مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں، تو کوشش تو ہوتی ہے کہ عید کے دن الحمدللہ تہجد پڑھی جائے، کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے اسلامی جو اعتکاف میں آئے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم تہجد پڑھیں اور فجر پڑھیں، اس کے بعد پھر گھر پر آ کر پھر غسل وغیرہ کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور عید کی نماز ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد پھر بہت سارے عاشقان رسول ملنے آئے ہوتے ہیں نا، صحیح، جو اعتکاف میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں اسلامی اعتکاف میں ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں، اور پھر بہت سارے اور علاقوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اسلامی، وہ آ جاتے ہیں، تنظیمی ذمہ دار آ جاتے ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے مل کر، اس کے بعد پھر گھر آتے ہیں، پھر اپنے والد گرامی کی زیارت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ناشتے کا اہتمام گھر میں نہیں ہے، مطلب وہیں مدنی مرکز میں اب فیضان مدینہ میں اتنے سارے عاشقان، خاندان، فیملی، دعوت اسلامی ہماری، آپ کی سوشل لائف، آج یہ سوشل لائف ہے نا ہماری، تو پھر اس کے بعد وہ جتنے سارے عاشقان رسول کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں ناشتے کا، پھر اس کے بعد پھر گھر آتے ہیں، گھر آ کر بچوں کو لے کر پھر والد گرامی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین، ان کی زیارت کرتے ہیں، پھر اس کے والدہ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہمشیرہ کی طرف، بھائی کی طرف، اس طرح مطلب جا کر زور کے بعد پھر اپنے جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، مختلف اسلامی بھائی ہیں، عید کے موقع پر بھی یہی کام ہوتے ہیں اپنے، اور پھر مدنی قافلے بھی ہوتے ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ جو اعتکاف کی کمائی ہے دعوت اسلامی کی، اس کو پھر لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا، چھٹیاں ہوتی ہیں عید کی، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں، پھر اب ان کے ساتھ بھی وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ میں نے ایسا بھی ایک تصویر دیکھی تھی، آپ وہ اسلام بھائی تھے تو موٹر سائیکل پر راشن تھا، تو عید کے دن وہ گھر دینے جا رہے تھے، یعنی بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چیز، یہ کیا ترکیب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حاجی غفور صاحب نے فرمایا کہ جو غریب اسلام ہے نا ان کے گھروں کے جا کے گفٹ دے کر آئیں۔ تو یہ سوچ کہاں سے ملی، یا مطلب یہ انداز آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوچ دی ہمیں کہ غریبوں کو یاد رکھیں، تو میں بھی الحمدللہ کافی عرصے سے میری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے اسلام بھی جو جامعۃ المدینہ کے غریب طلباء کرام ہیں، یا اپنے ایسے اسلام بھائی ہیں جو فوڈنگ نہیں ہیں، ان کے گھر چلے جاتے ہیں، واہ، تو کوئی نہ کوئی چیز لے جاتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے گفٹ لے جاتے ہیں، امیر علیہ سنت کی طرف سے عیدی آئی جاتی ہے، وہ پھر عیدی لے جاتے ہیں۔ بھائی صاحب عید کے دن گھر والوں کو لے کے مطلب ان کے میکے جانا، یعنی اپنے سسرال جانا، یہ بھی ہمارا ایک عرف ہے، تو اس پہ بھی کبھی ہوتا ہے یا مطلب صرف دینی کاموں کے حوالے سے ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں، ایسا بھی کبھی ہوا؟ دیکھیں یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب تک بچے چھوٹے تھے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وہ جو بھی گھر میں فیملی ممبرز ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں الحمدللہ، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ عید پہ ہے صاحب مطلب آپ کی اور مزید جیسے آپ نے بتایا اس طرح کی مصروفیات ہیں، قبرستان کا بھی بتایا آپ نے، والد صاحب کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، آپ نے اپنے دوستوں کا بھی بتایا کوئی اس طرح کے کوئی خاص دوست بھی ہیں آپ کہتے ہیں یار عید پہ اس بندے کے پاس تو جانا ہی جانا ہے؟ میری خواہش ہوتی ہے میں عید کے دن امیر علیہ سنت کی زیارت کروں، واہ، میری خواہش ہوتی ہے میں پھر وہ مدنی چینل کے ذریعے یا کسی ذریعے سے کوئی کوشش کرتا ہوں کہ الحمدللہ۔ ناظرین، عید کا دن خوشیوں کا دن، مسرتوں کا دن، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کا دن ہے۔ اس دن کو سیلیبریٹ کیجئے، خوشیاں منائیے، لیکن یاد رہے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منائیے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کیجئے، یہی
آج کے دن کا پیغام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے حقیقی معنوں میں عید کا دن بنائے اور ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔